محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے مختصر انداز میں بتانے کی کوشش کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ وہ خوش نصیب والدین جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، ایسے والدین کو اپنی اس قیمتی دولت کی قدر کیسے کرنی چاہیے۔ یقیناً آج کے دور میں ہر ماں باپ یہ جذبہ ضرور رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری اولاد معاشرے میں اور خاندان میں سب سے الگ ہو، ان کی بول چال، رہنے سہنے کا ڈھنگ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، محفل اور تنہائی میں رہنے کا سلیقہ، بڑے اور چھوٹوں کے ساتھ رہنے کا فرق سب سے نرالا ہو۔ لیکن اکثر والدین کی یہ تمنا تمام تر کوششوں کے باوجود ان کے سینے میں ہی دب کر رہ جاتی ہے، اور اپنی اولاد پر جب جب نظر پڑتی ہے دل خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی والدین ایسے ہوتے ہیں جن کا یہ خواب پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ ان کی اولاد تربیت یافتہ، فرما بردار اور سلیقہ مند ہوتی ہے۔ جب جب اپنی اولاد پر نظر پڑتی ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور دل یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے، اللہ جیسی اولاد آپ نے ہمیں دی ہے ایسی اولاد تو سب کو عطا کر، اور نہ جانے کتنی اور کیسی کیسی دعاؤں سے نوازنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ماں باپ کا یہ خواب اسی وقت شرمندہ تعبیر ہوتا ہے کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تعلیم سے زیادہ، یاد رکھیں اس جملے کو اچھے سے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تعلیم سے زیادہ تربیت پر توجہ دیتے ہیں۔ اصل میں ہر والدین کی اپنی الگ الگ سوچ ہوتی ہے۔ کچھ والدین تو ایسے ہوتے ہیں جو صرف تعلیم ہی پر توجہ دیتے ہیں، تربیت کا انہیں خیال تک نہیں آتا، اور کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو یہ سوچ بنا لیتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو صرف تعلیم دلا دیں تو بچہ خود بخود تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ ہو جائے گا اور لائق و فرما بردار اور سلیقہ مند ثابت ہوگا۔ آج کے دور میں ایسی سوچ رکھنے والے والدین معاشرے میں اور اپنے ہی خاندان میں نظر ڈال کر دیکھیں تو انہیں بہت سے تعلیم یافتہ اور اچھی اچھی ڈگری والے ایسے پڑھے لکھے لوگ ملیں گے جو اپنے ماں باپ کو ستا رہے ہیں، ان کے دلوں کو چھلنی کر رہے ہیں، انہیں خون کے آنسو رلا رہے ہیں۔ بڑھاپے کا سہارا تو کیا بنتے، خود ان کے لیے مصیبت بنے بیٹھے ہیں۔ پڑھنے لکھنے کے باوجود اپنے ماں باپ کے لیے اس جوانی میں مصیبت بنے بیٹھے ہیں۔ ایسے ماں باپ اپنا دکھ اور اپنا درد بتائیں تو کیسے بتائیں اور کسے بتائیں؟ اور کچھ والدین ہیں جو تعلیم کی بھی سوچ نہیں رکھتے، تربیت کی تو کیا رکھیں گے، اور اپنی اولاد سے ایسے بے فکر ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر ہوتی ہے نہ ہی تربیت کی۔ ایسے والدین کے لیے اولاد کا ہونا نہ ہونا برابر ہی معلوم ہوتا ہے۔ آگے چل کر جب انہیں اولاد کے سہارے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس وقت انہیں اپنے آپ کو بے اولاد ہی محسوس کرنا پڑتا ہے۔ لہذا پوری بات کا خلاصہ یہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر لائق، باشعور، سلیقہ مند اور فرما بردار اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک دیکھنا چاہتے ہیں تو ہر والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تعلیم سے زیادہ اپنے بچوں کی، اپنے لاڈلوں کی اور اپنے جگر کے ٹکڑوں کی تربیت پر بھی خاص توجہ دے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے تو یقیناً سب کچھ کر سکتے ہیں، پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، اچھے سے اچھے اسکول اور مدرسے میں داخلہ و ایڈمیشن دلوا سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ تربیت کا ہے۔
والدین اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ تو محترم ناظرین و سامعین، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو قرآن و حدیث اور تربیت یافتہ لوگوں کے واقعات کی روشنی میں اور ان والدین کے تجربات کی روشنی میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو ایسے سانچے میں ڈھالا ہے کہ ان کی دنیا بھی سواری ہے اور آخرت کی تیاری سے بھی منہ موڑنے نہیں دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم آپ کے لیے اور الگ الگ ٹاپک پر ویڈیوز لائیں گے۔ جب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ہمیں آگاہ کریں۔ یاد رکھیں، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں۔